یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور آپس میں گفتگو پیار والی، محبت والی، صحیح بات، اچھی بات، میٹھی بات کیا کرو، سدیدا، سیدھی بات، جھوٹ مت بولو، کڑوی زبان استعمال نہ کرو، اللہ سے ہر وقت ڈرو۔ زبان کے ذریعے یعنی ایک دوسرے کو تکلیف مت دو، نہ جھوٹ کے ذریعے، نہ بد کلامی کے ذریعے، نہ بدتمیزی کے ذریعے، ہر ایک کے ساتھ میٹھی زبان اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، میری امت میں سب سے افضل انسان، اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان میٹھی ہے، اور سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، قبر والوں کو دیکھا، دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک جو ہے وہ بد اخلاقی، کڑوی زبان، چغل خوری کے ذریعے، زبان کے یعنی گناہ کی وجہ سے جو دوسروں کی چگلیاں کرتا تھا، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کے چھینٹوں سے جو نہیں بچتا تھا۔ دونوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹہنی ہری جو ہے اس کو تقسیم کیا، آدھا آدھا کیا، رکھ دیا۔ فرمایا جتنی دیر یہ سبز رہے گی ان کا عذاب ہلکا رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ زبان جو ہے بری استعمال کرتا تھا، چگلیاں فتنہ بازی کرتا تھا، اور دوسرا ناپاکی سے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والو ہر وقت اللہ سے ڈرو، اور جب بھی بولو میٹھا بولو، خوش اخلاقی کے ساتھ، اور صحیح زبان، اچھی زبان، سیدھی بات کرو، سچ بولو۔ اگر تم نے اس بات پر عمل کر لیا، یصلح لکم اعمالکم، اس وجہ سے تمہارے سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے، تمہارے سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ ہر انسان اسی وجہ سے کسی نہ کسی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، کسی نہ کسی دشواری کا شکار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سبھی الجھے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ زبان کا برا استعمال، جھوٹ، غیبت، چغلی، جھوٹی گواہی، بد اخلاقی، بری زبان، گالی گلوچ والی زبان۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لوگو اللہ سے ڈرو، اس زبان کو صحیح کر لو۔ تم زبان کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑتے ہو، زبان کی وجہ سے ایک دوسرے پر ناجائز تہمتیں، ناجائز تعلقات، جھوٹی گواہی کے ذریعے مقدمات، ناجائز سب کچھ کرتے ہو۔ زبان کو صحیح کر لو۔ اگر تم نے اس بات پر عمل کر لیا، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، معاشرے کی برائی ختم ہو جائے گی، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے تو جب سچ بولے گا، زبان کا صحیح استعمال کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا، جب جھوٹ کو چھوڑے گا تو وہ پکڑا جائے گا، تو اس لیے جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا تو وہ چوری کو بھی چھوڑے گا۔ فرمایا زبان کو صحیح کر لو، سارے اعمال، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کام سب سنور جائیں گے، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا، مغفرت فرما دے گا تمہاری۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اطاعت کرتے ہیں جو لوگ، وہ لوگ جو انسان یہ کام کرتے ہیں، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ لوگ، وہ انسان کامیاب اور بہت بڑی کامیابی سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ وہ فرمایا یہ کام تم کر لو، اے لوگو تمہارے سارے کام صحیح ہو جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا،
جب صبح ہوتی ہے تو سارے جسم کے اعضاء، آنکھیں، ہونٹ، ناک، کان، سارے جسم کے اعضاء، ہاتھ پاؤں، سارے جسم کے اعضاء زبان سے کہتے ہیں، اے زبان، اے جسم کے ٹکڑا زبان، تو سیدھی رہنا، دن چڑھ گیا ہے، سورج طلوع ہو گیا ہے اور ہم تجھ سے وابستہ ہیں، اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح ہیں، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، تو نے غلط استعمال کیا تو ہماری سب کی شامت آ جائے گی، تیرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ سارے جسم کے اعضاء زبان کو کہتے ہیں، اے زبان، کیا کہتے ہیں اے زبان؟ فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ، اللہ سے ڈرنا، سیدھی رہنا، ہم تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہ کہتے ہیں اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے ہیں، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہمارا بھی ٹیڑھا ہونا تمہارے ساتھ ہی ہے۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا سب سے افضل مسلمان، سب سے اچھا جو ہے مسلمان، وہ اچھا سب سے مسلمان ہے، وہ انسان، فرمایا وہ انسان افضل ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔